अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैमगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की सरज़मीन पर। सामने मेरे मौला हुसैन का जहाँ पे रोज़े से पहले तिल ज़ैनबी आता है और उसके बाद उसका सैन जो तामीराती हो रहा है। और ये खैमगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल-मुख़य्यम अल-हुसैनी। जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले मौला अब्बास का ये खैमा नज़र आता है। إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا सामने मेरे मौला गाजी अब्बास अलमदार का रोज़ा है, तहर है, खैमा मुबारक करबला की सरज़मीन, खैमा अबुल फ़ज़ल अब्बास करबला की सरज़मीन पे आप समझ सकते हैं। जैसे ही दरवाज़े में इंटर होंगे सबसे पहले मौला अब्बास का खैमा। एक मरतबा इस लफ्ज़ को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जैसे खैमे गाह में अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले दरवाज़े पे ही पहला खैमा हज़रत अब्बास अलमदार का। मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे कि मौला अब्बास ने सादात की कितनी हिफाजत की है। ये मौला अब्बास को कहा जाता है कि आप बीबियों के पर्दे हैं, आप हिजाब ज़हरा हैं, आप हिजाब सैयदा उम्मुल मसाइद ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं। अली की बेटियों का हिजाब है अब्बास। तो ये हक़ बनता है ये जुमला कहने के लिए। और ये अहल बैत अलैहिस्सलाम का जो है मकाम है। और यहाँ पर वाजिब है कि जब इंसान अंदर दाखिल जाए तो ये कलमात पढ़े बिइज़्निल्लाह व इज़्नि रसूल व इज़्नि खुलफ़ा व इज़्नि अमीरुल मोमिनीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व इज़्निल हुसैन अलैहिस्सलाम व इज़्निल मलाइकतुल मुक़र्रबीन। और ये वो जगह है, ये मकामात जहाँ पर ये ज़ियारत कर रहे हैं। यहाँ पर जो सादात के ऊँट होते हैं, ऊँटनियाँ और ऊँट कैमेल, वो यहाँ पर जो है ना बैठे थे। अल्लाहु अकबर। जब अय्याम आशूर आते हैं, मुहर्रम आते हैं और यहाँ पर जिस तरह आज़ादारी होती है, हर कारवान, हर अज़दार, हर मोमिन, हर मोमिना, हर ज़ाहिर इस सब ज़मीन को पकड़ पकड़ के रोते हैं। और सबकी ज़ुबान पे होता है या हुसैन, या ज़ैनब, या अब्बास, या हुसैन, या हुसैन। यही वो मकाम है जहाँ पर महमल जो है बैठे थे सादात के। अल्लाह अकबर। मैं अंदर जा रहा हूँ, आप सबके लिए इंशाअल्लाह दुआ करूँगा। या हुसैन, या हुसैन, सरज़मीन करबला, सरज़मीन करबला, सरज़मीन करबला। अब ये सिंध के मोमिनीन मिले थे, इनको मैंने कहा ये सरज़मीन है खैमे गाह की जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हो। खुदारा जब कोई कदम गाह, कोई भी कदम इस खैमे गाह पे पड़े ना तो अल्लाहु अकबर अपने सरों को झुका लिया करें। क्योंकि किसी कोने पर कोई नबी रोता है, तो किसी कोने पर कोई वली रोता है, तो किसी कोने पर कोई शहज़ादी। अली की बेटी इसी खैमे गाह पर कई मरतबा बाहर निकली है, कई मरतबा अंदर आई है। तारीख़ ने कहा जब मौला अली अकबर को मौला हुसैन ने यहाँ से रुखसत किया तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी आगे बढ़ी रुखसत करने के लिए। जब अली अकबर को बर्शी लगी, मौला हुसैन घुटनों के बल अली अकबर की मक्तल गाह, यहाँ से लेके मक्तल गाह घुटनों के बल बहुत बड़ा फासला है। खुदा की कसम अगर कोई करबला आया इसकी गवाही देगा। कहा रावियों ने हमने देखा हुसैन को मक्तल गाह, खैमे गाह से लेके मक्तल गाह अली अकबर तक हुसैन घुटनों के पल आए और आवाज़ देते चले, ए अकबर बेटा तेरा बाप बूढ़ा हो चुका है, तेरी शहादत, तेरी गुर्ज के बाद, तेरा नेज़ा लगने के बाद हुसैन की आंखों से रोशनाई चली गई है। अब बेटा आवाज़ दो अपने बूढ़े बाबा को, ए अली अकबर कहाँ हो। यही वो मक्तल गाह है, यही वो खैमे गाह है जहाँ पर मेरे मौला हुसैन कई मरतबा लाशों को लेकर आए, प्यार देते रहे। कभी हबीब इब्न मज़ार अल असदी को, कभी जॉन को,
کبھی علی اصغر کو، کبھی جناب قاسم کو، کبھی شہزادہ علی اصغر اکبر کو۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر علی کی بیٹی بڑی پریشان رہی، دوڑتی رہی کربلا کی سرزمین۔ آخر ایسا وقت آیا کہ ان خیموں کو آگ لگی۔ اللہ اکبر۔ آپ اندر جاتی ہیں اور مولا عباس کو اپنے کاندھوں پر بٹھاتی ہیں اور باہر نکالتی ہیں اور کہتی ہے اے سجاد، مردوں میں فقط تم رہے ہو، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ یہ وہ خیمے گاہ ہے جہاں پر میرے مولا حسین علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ اس خیمے گاہ کی یہ نقشہ جو آج سے پہلے شاید اس پہ کسی نے توجہ کیا ہو نہ ہو، یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہی خیمہ تھا، بیچ میں ایک یہاں پر پردہ ڈالا گیا ہے جس میں سامنے مولا حسین کا ایک حصہ، اسی خیمے کا ایک پردہ بیچ والا بی بی زینب عالیہ کا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کتنی بی بی زینب اپنے بھیا حسین سے پیار کرتی ہے کہ ایک پل بھی اپنے بھیا سے دور نہیں گئی۔ جہاں حسین کا خیمہ وہاں آقا زادی زینب کبریٰ کا خیمہ۔ ہائے حسین، ہائے حسین یا حسین۔ یا حسین۔ میرے آقا زادی کی شہادت ہے۔ اللہ اکبر۔ 15 رجب المرجب پرسہ دیں مولا حسین کو، علی ابن ابی طالب کو، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، بی بی زینب کی شہادت کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے خیمے گاہ امام سجاد علیہ السلام جب آخری شب عاشور۔ اللہ اکبر۔ شام غریباں پر ان خیموں کو جب آگ لگی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے مولا سجاد کو اٹھایا اور کندھے پہ بٹھا کر اور باہر لے کر چلی ہیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ میرے مولا جو مومنین مومنات نہیں آ سکے، ان کی زیارات نہیں کر سکے ہیں کربلا میں، ان تمام مقام مقدسات کی ان سب کو زیارت نصیب فرما۔ میرے مولا میں ان سب مومنین مومنات کی طرف سے جو آپ کے اس دروازے پر ان کربلا کی مقام پر نہیں آ سکے ہیں، ان سب کی طرف سے کہتا ہوں آپ کے بابا کا پرسہ، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا زینب یا زینب یا عباس یا سکینہ یا حسین یا علی اکبر یا علی الاصغر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ میرے مولا میرے آقا، اب ایک الگ سا خیمہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے جناب قاسم کو جب اپنی ماں نے تیار کیا، اللہ اکبر، تو اس وقت جناب قاسم مولا حسین کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ جناب قاسم کو دیکھ کر مولا حسین کہتے ہیں اے میرے شہزادے، جب میرے بھائیا حسن کی مجھے پیاس لگتی ہے، زیارت کا اشتیاق ہوتا ہے تو میں تجھے دیکھ لیتا ہوں۔ اے میرے پیارے بیٹے قاسم، میں تجھے مقتل کی طرف کس طرح بھیجوں؟ اللہ اکبر۔ میرے مولا حسین کو کہتا ہے میری ماں ایک بات کہتی ہے مولا میں کنیز کا بیٹا ہوں، کیا اس لیے مجھے اجازت نہیں ملتی؟ آپ نے گلے سے لگایا ایک عالم کا جملہ ہے، مولا نے فرمایا میرا اکبر تجھ پہ قربان ہے قاسم، اس طرح نہیں کہو، تو میرے بھائی حسن کی آخری نشانی ہے، میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ یا حسین، جناب قاسم کا خیمہ جہاں پر آپ کو زیارت کرنے لے کے چلتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جناب قاسم کا خیمہ ہے، قاسم ابن امام الحسن المجتبیٰ۔ یا حسین، ماتم حسین، یا حسین یا حسین، وا حسنا وا قاسمہ۔ سینے پہ ماتم کر کے ہیں وا قاسمہ، اے حسین وا حسین
یا حسن مشتبہ یا غریب یا مظلوم، اے میرے مولا، اے میرے آقا، لاکھوں درود و سلام ہو، لاکھوں درود و سلام ہو۔ کربلا میں تاریخ لکھتی ہے مولا قاسم کے ساتھ مولا حسن کا دوسرا شہزادہ جناب حسن مثنیٰ بھی موجود تھا، جس سے مولا حسن کی نسل چلی۔ اللہ اکبر، یا حسین یا حسین یا حسین۔ ہم شکل مولا حسن المجتبی جناب قاسم کربلا کی سرزمین، آپ تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا گوں۔ جو مومن اور مومنہ مجھے دعاؤں کے لیے کہتا ہے، ان سب کے لیے اس روزے پر دعا گوں کہ جناب قاسم جس بہن اور بھائی کا نصیب نہیں، ان کو نصیب عطا فرما یا اللہ، بحق امام الحسن المجتبی اور جناب قاسم کے صدقے، ان کی مہندی کے صدقے جو عاشور کے دن، عاشور کے ایام، محرم کے ایام میں نکالی جاتی ہے کربلا اور دنیا بھر میں، میرے مولا جناب قاسم کے صحرے کے صدقے میں جو بہن اور بھائی جن کا نصیب نہیں ہے، ان کو نصیب عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد، جو زیارت کے نہیں آ سکے ان کو زیارت نصیب فرما، ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، ہمارے انصار میں شمار فرما۔ جن مومنین مومنات نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، اے میرے مولا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد جالی کو انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا گوں، ایک مرتبہ سب مل کر کہیں وا قاسم وا حسین وا قاسم وا حسین۔ یہی وہ خیمے گاہ ہے جہاں پر سادات، اللہ اکبر، روایت میں ملتا ہے کئی بچے، کئی شہزادے جو خیمے گاہ میں آگ لگی تھی اس میں جل کے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، نہ جانے کس کس شہید کی قبر ہوگی یہاں پر۔ ہر ایک کی طرف سے پرسہ ہے یا حسین یا حسین۔ آٹھ محرم پہ یہاں پہ پرسہ ہوتا ہے جناب قاسم کا۔ اللہ اکبر، 9 محرم الحرام الافا۔ جب بھی آپ کو 9 محرم کربلا میں نصیب ہو تو یہاں پر ضرور آیا کریں اور پرسہ دیا کریں۔ 9 محرم کی شب رات کے تقریباً 10 بجے اور اس سے آگے جہاں پر پرسہ داری ہوتی ہے، پورے پاکستان کے مومنین، انڈیا کے مومنین یہاں پہ پرسہ دیتے ہیں۔ جب بھی نصیب ہو عاشور کا ایام تو یہاں پہ پرسہ دیا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔